السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم علماء کرام، و محترم سامعین حضرات، عزت مآب خواتین اسلام، حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی آیت کریمہ تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، جس میں رب ارشاد فرما رہا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے اور جانوں کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، جب ان لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ان لوگوں پر جنہوں نے صبر کیا، ان کو کس چیز کی بشارت ہے؟ اولئک علیہم صلوات، اس پر رحمت کی بارش کی بشارت ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رحمت کی بارش، برکت کی بارش۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، جب وہ لوگ ان تکلیفوں سے گزر کر صبر کرنے کے بعد اللہ تعالی ان کو بلند مقام پر پہنچاتا ہے، تو کتنے بلند مقام پر پہنچاتا ہے؟ پروردگار عالم اس کو اپنی خاص ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس آیتوں کے ترجموں کے بعد سب سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار شہنشاہ ذی وقار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، نائب پروردگار حبیب کردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علی واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے مختصر انداز میں ہدیہ نعت رسول پاک سماعت فرمائیں۔ نہیں مال و زر تو کیا غم، نہیں مال و زر تو کیا غم، میں غریب ہوں یہی نام، نہیں مال و زر تو کیا غم، میں غریب ہوں یہی نام، میرے عشق تو ہی لے چل، میرے عشق تو ہی لے چل، مجھے جانب مدینہ نہیں مال و زر تو کیا غم، ہوا مس اگر کسی سے تو مہک اٹھی ہے نسلیں، ہوا مس اگر کسی سے تو مہک اٹھی ہے نسلیں، کہاں عطر عارض گل، کہاں عطر عارض گل، کہاں نور کا پسینہ نہیں مانو زر تو کیا غم۔ ارے نور کے پسینے میں جب یہ خوشبو ہے تو نور کے ٹکڑوں میں کیا خوشبو ہوگی؟ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا ہے تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا حضور کی تعریف میں اور حضور کے نور کے بارے میں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، 2 ٹکڑے 2 جز نور کی سرکار سے۔ نور کی سرکار کیا ہے؟ حضور کی ذات۔ کچھ لوگ حضور کو نور نہیں مانتے ہیں، عثمان غنی کو ذوالنورین مانتے ہیں، بے وقوفی کی بھی حد ہے۔ جس 2 نور نے ذوالنورین عثمان کو بنایا ہے، اسی نور کی پیکر اور ذات نور جہاں سے نور ملا ہے اس نور کو نہیں مانتے۔ آپ فرماتے نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، ہو مبارک
ہو مبارک تم کو ذن نورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذن نورین جوڑا نور کا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ امام حسن حضور کے سر مبارک کے بال مبارک سے لے کر کے سینے تک مشابہ تھے، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ تو یہ تو نعت میں نے جو پڑھا کہ نور کا جو پسینہ ہے اس کی یہ خوشبو ہے، یہ تو نور کے ٹکڑے ہیں۔ آج کربلا کی داستان کا رنگ اتنا عجیب کیوں ہے؟ ہر سال اتنا نکھرتا کیوں ہے؟ کیوں نکھرتا ہے؟ کئی ایسی داستانیں آئی ہے کہ جو اس سے بھی عجیب تر معلوم ہوتی ہے، مگر کچھ سالوں کے بعد دنیا بھول جاتی ہے، صفحہ ہستی سے اس داستان کو مٹا دیا جاتا ہے۔ خود قرآن ایسی داستانوں سے بھرا پڑا ہے، ایسی ابتلا اور آزمائش جو ہمارے اسلاف انبیاء اور اولیاء کی ہوئی، اسے پورا قرآن بھرا ہے، مگر پھر بھی کوئی داستان یاد نہیں رہتی۔ یہ داستان جب محرم کا چاند اسلامی شروعات کا سال کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر نکھر کر کے رنگ ابھرتا کیوں ہے؟ اس لیے ابھرتا ہے کہ دنیاوی جو پھول ہوتے ہیں وہ جب کھلتے ہیں تو اپنے ایریے ان کے محدود ہوتے ہیں، محدود ایریے میں کھلتے ہیں اور خوشبو پھیلاتے ہیں، مگر جو نور کے پھول ہوتے ہیں، جو نور کے پھول ہوتے ہیں، جب وہ نکھرتے ہیں، جب وہ پھولتے ہیں، جب وہ کھلتے ہیں تو کبھی کربلا مہکتا ہے، کبھی اجمیر مہکتا ہے، کبھی بغداد مہکتا ہے۔ یہ مہکنے والی نگریاں کیوں مہک رہی ہے؟ اس لیے کہ نور کے ٹکڑے ہیں۔ ہوا مس اگر کسی سے تو مہک اٹھی ہے نسل۔ ہم تو اس کا ذکر کر رہے ہیں جو نسلوں کے بعد نہیں آئے ہیں، جو نسلوں کے بعد آئے ہیں، کئی پیڑھیوں کے بعد آئے ہیں، وہ مہکے ہیں، وہ خوشبو وہ بھی پھیلاتے ہیں۔ وہ غوث اعظم کتنی نسلوں کے بعد آئے ہیں، غریب نواز کتنی نسلوں کے بعد آئے ہیں، مخدوم اشرف سمنانی کتنی نسلوں کے بعد آئے ہیں، شاہ نقشبند کتنی نسلوں کے بعد آئے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ اور یہ حضور کی اولاد یہ کتنی نسلوں کے بعد آئے ہیں، مگر مہکتے ایسے ہیں کہ دنیا دیکھ کر کے دنگ رہ جاتی ہے کہ گلاب ایسا نہیں مہکتا، چمیلی ایسا نہیں مہکتا، موگرا ایسا نہیں مہکتا، لاجونتی ایسا نہیں مہکتا۔ مہکنے والے ایسے مہک رہے ہیں جو کئی پیڑھیوں کے بعد آئے ہیں۔ تو ہم نے تو اس 10 دنوں کے اندر ان کا ذکر کرنا ہے جو کئی پیڑھیوں کے بعد نہیں آئے ہیں بلکہ ڈائریکٹ انہی کی پیڑھی سے ہیں۔ ہمیں تو اس کا ذکر کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں رحمتیں نازل ہوتی۔ ہم محفل میں کیوں آتے ہیں؟ یہ تو بار بار سنتے ہیں، داستان کربلا تو بار بار سنتے ہیں، اور داستان کربلا بار بار سننے کے باوجود ہم محفلوں میں کیوں آتے؟ جانتے ہیں کہ جہاں محفل ہوتی ہے، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر عبادت ہے، ذکر الانبیاء عبادت، اور انبیاء کا ذکر عبادت ہے، تو جو ان انبیاء کا سردار ہے ان کا ذکر کیا ہوگا؟
اور نبی حضرت آدم کا ذکر عبادت، حضرت موسیٰ کا ذکر عبادت، حضرت خلیل کا ذکر عبادت، حضرت عیسیٰ کا ذکر عبادت، حضرت مسیح کی بات عبادت، حضرت نوح کی بات عبادت، حضرت یحییٰ کی بات عبادت، حضرت ذوالکفل کی بات عبادت۔ جب ان کی بات عبادت ہے، ان کا ذکر عبادت ہے، تو ان نبیوں کے سردار کی بات اور ان کا ذکر کیا ہوگا؟ تو خود حضور فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادت اور ذکر الاولیاء کفارت۔ اولیاء کا ذکر کفارہ ہے گناہوں کا۔ تو ہم ان محفلوں میں کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر الصالحین جو ہے وہ کرتے ہیں، جہاں رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، عبادت بھی ہوتی ہے، اور 1 گھنٹہ اس حال میں ہم بیٹھتے ہیں کہ نہ ہماری آنکھ گناہ کرتی ہے، نہ ہماری زبان گناہ کرتی ہے، نہ ہمارا پاؤں گناہ کرتا ہے، نہ ہمارا ہاتھ گناہ کرتا ہے۔ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ایسی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، آنکھ دیکھ رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، زبان بول رہی ہے، حضور کا نام آتا ہے، درود پڑھتی ہے، عبادت کر رہی ہے، دماغ سوچ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ہاتھ پیر جب پریشان ہو جاتے ہیں تو تھوڑا ہٹاتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ جسم کا ہر حصہ محفل میں بیٹھنے کے بعد عبادت کرتا ہے۔ تو یہ عبادت، محفل ذکر جو ہے یہ عبادت بھی ہے، گناہ کا کفارہ بھی ہے، اور خود عبادت بھی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میرا ذکر جو ہے، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ، رحمتوں کے نازل ہونے کا سبب، اور انبیاء کا ذکر عبادت۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا ذکر جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، میرا ذکر جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ تو ہم یہاں صرف رحمت لینے نہیں بیٹھتے ہیں، ہم صرف گناہ معاف کرانے نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ رحمت بھی مل رہی ہے، برکت بھی مل رہی ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، ذکر انبیاء بھی ہو رہا، عبادت بھی ہو رہی ہے، اور عبادت کا مغز کا مزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں شاعر کہ ہوا مس اگر کسی سے تو مہک اٹھی ہے نسل۔ کیسی نسل مہکی ہے؟ آپ نے تو سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں جو محبوب گزرے ہیں، جو محبوب گزرے ہیں، اولیاء میں جو محبوب گزرے ہیں، ان کے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی، ان کے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی۔ سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی ہیں، آپ کے جسم سے بھی مشک کی خوشبو آتی تھی۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء، ان کے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی۔ اور مخدوم اشرف سمنانی محبوب یزدانی، ان کے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو محبوب ہے، حضور کی اولاد میں جو محبوب گزرے ہیں، ان کے جسم میں خوشبو آتی ہے۔ ارے جب اولاد جو محبوب ہو ان کے جسم سے خوشبو آئے تو جو خود ذات خوشبو کا منبع اور مرکز ہو اس کے جسم اور اس کی اولاد ڈائریکٹ جو ہے اس سے خوشبو کیوں نہیں آتی ہوگی؟ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگھا بھی کرتے تھے، چوما بھی کرتے تھے اور سونگھا بھی کرتے تھے، اور فرماتے تھے لوگوں کے پوچھنے پر سرکار آپ اسے چومتے اور سونگھتے ہو؟ آقا نے فرمایا کہ پھول جو ہوتا ہے اس کو چوما نہیں جاتا ہے، اولاد کے حساب سے میں چومتا ہوں، مگر یہ جنت کے پھول ہے، اس سے خوشبو لے رہا ہوں، سونگھ رہا ہوں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے ہوا مس اگر کسی سے تو مہک اٹھی ہے نسل۔ یہ تو میں نے محبوب کی بات بتائی ہے، یہ تو میں نے محبوب کی بات بتائی ہے۔ آؤ ذرا جس سے حضور مس ہو چکے ہیں اس کی خوشبو کیا ہے؟ اولاد میں تو خوشبو ہے ہی، بلکہ سبع شنابل شریف کے اندر میر عبدالواحد بلگرامی لکھتے ہیں، اور سبع شنابل شریف وہ مقدس کتاب ہے جو بارگاہ رسالت میں پسند کی گئی ہے، اور حضور نے اس کو پسندگی کا سرٹیفکیٹ بھی عنایت فرمایا ہے۔
بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں کتاب ہے، سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، سرکار کتاب دیکھتے جا رہے ہیں اور اس سے مسکرا کر کے بات کرتے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ سامنے کون بیٹھا ہے اور ہاتھ میں کتاب کون سی ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ سامنے بیٹھنے والا میر عبد الواحد بلگرامی ہے اور ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ سبع شنابل شریف ہے۔ اتنی معتبر کتاب ہے۔ وہ کتاب کے اندر حضرت میر عبد الواحد بلگرامی لکھتے ہیں کہ 100 سال حضرت میر عبد الواحد جو بلگرامی دنیا میں گزرے اس سے کچھ سال پہلے، تقریباً 80 یا 90 سال پہلے، آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے کچھ سال پہلے تک ہر سید سے خوشبو آتی تھی، ہر سادات کے بچے سے خوشبو آتی تھی، ہر سادات نبی کی ہر اولاد سے خوشبو آتی تھی۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ لوگ ان کو ان کی خوشبو سے پہچانتے تھے کہ یہ سید ہے، حضور کی اولاد ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور آج نہیں آتی کیوں؟ آج نہیں آتی کیوں؟ اس کا بھی تو کوئی ریزن اور سبب ہوگا۔ سبب ظاہر ہے کہ آج اوریجنل کم ہے، ڈپلیکیٹ زیادہ ہے۔ جو اوریجنل ہوتا ہے، دیسی گھی جو ہوتا ہے وہ دیسی ہوتا ہے، اوریجنل ہوتا ہے، اس کا جو لطف ہوتا ہے وہ ڈالڈا میں لطف نہیں ہوتا ہے۔ تو اوریجنل کم ہے، ڈپلیکیٹ زیادہ ہے۔ اور اب اس میں پہچانے کیسے؟ تو رب نے یہ چیز بند فرما دی کہ اب کسی میں خوشبو نہیں دیں گے، کسی کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ رب بچانا چاہتا، میرے رب کی رحمت تو دیکھو، گنہگار کو بھی بچا رہی ہے، نیکوکار کو بھی بچا رہی ہے۔ مگر ان کی جو اولاد کچھ سالوں پہلے تک ان کے اندر خوشبو آتی تھی، تو اولاد میں تو خوشبو آتی ہی تھی، مگر سرکار جس سے مس فرما لیتے تھے اس سے بھی خوشبو آتی تھی۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عتبہ صحابی رسول گزرے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ حضرت عتبہ کی 4 بیویاں تھیں۔ ان کی کتنی؟ 4 بیویاں تھیں۔ اب چاروں یہ کوشش کرتی تھی کہ ہم کوئی ایسی خوشبو لگائے جو عتبہ خوشبو لگاتا ہے اس سے اچھی ہو۔ چاروں کی کوشش یہ تھی کہ ہم ایسی قیمتی خوشبو منگوائیں اور لگائیں جو عتبہ کی خوشبو سے بڑھ جائے۔ سب نے کوشش کی، چاروں نے کوشش کی، قیمتی سے قیمتی خوشبو منگوائی، مشک منگوایا، امبر منگوایا، الگ الگ انداز کی خوشبو منگوائی، مگر عتبہ کی خوشبو سے نہیں بڑھ سکی۔ ایک دن پوچھ لیا چاروں نے مل کر کہ ہمارے شوہر، ہم تھک چکی ہے، ایسی خوشبو لاتے کہاں سے ہو؟ کہاں سے تم کو ملی ہے؟ ہم قیمتی سے قیمتی خوشبو منگاتی ہے مگر اس میں وہ خوشبو نہیں ہوتی ہے جو تمہارے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ تو عتبہ نے روتے ہوئے جواب دیا، میری بیویوں سنو، یہ خوشبو کوئی دنیاوی خوشبو نہیں ہے، بلکہ بچپن میں مجھے تکلیف ہو گئی تھی پھوڑے پھنسیوں کی، میرے جسم میں پھوڑے پھنسیوں کی تکلیف ہو گئی تھی، تو میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا کہ میرے جسم میں پھوڑے پھنسے ہو گئے ہیں۔ رحمت کونین نے فرمایا، عتبہ نزدیک آؤ اور پیرہن اتار دو۔ عتبہ نزدیک آؤ اور پیرہن اتار دو۔ تو میں نے پیرہن اتار دیا۔ سرکار اپنا لعاب دہن، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے کہ وہ دہن، اس دہن کا لعاب، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، جس کی ہر بات، اعلیٰ حضرت نے تو فیصلہ فرما دیا، کوئی کچھ بھی کہے۔ کچھ دشمنان دین کہتے ہیں کہ نبی کی ہر بات کو اس طرح سے نہ مانو جیسے قرآن اور حدیث ہے، نہیں، اعلیٰ حضرت فرما وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر ایسا ہے کہ اس پر مکمل تقریر ہو سکتی ہے ایک ایک۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ چشمہ علم و حکمت، علم بھی اسی میں ہے اور حکمت بھی اسی میں ہے، تو دنیا میں کسی کو علم چاہیے تو اسی دہن والے کے پاس آنا پڑے گا، اور کسی کو حکمت چاہیے تو بھی اسی دہن والے کے پاس آنا پڑے گا۔ تو اس لعاب دہن، اس دہن پاک کا لعاب سرکار نے ہاتھ میں لیا
اور ہاتھ میں لینے کے بعد عتبہ فرماتے ہیں کہ میرے جسم میں مل دیا، پورے جسم میں سرکار نے مل دیا۔ یہ تو سرکار کا لعاب تھا، سرکار کے لعاب کی تو بات ہی کیا کریں۔ اعلیٰ حضرت نے دوسرے ایک شعر میں فرمایا ہے، جس سے خاری کنویں شیرے جا بنے، خاری کنویں شیرے جا بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ ایک یہودی آیا، آ کر کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک کنواں ہے، کھارا ہے، ذرا آپ تشریف لائیں اور اس کو اگر میٹھا بنا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں، کوئی مشینری نہیں کہ کھاری پانی دریا سمندر کے پانی کو کوئی میٹھا پانی کر دے، آج کا یہ فلٹر پلان تھوڑی میں نے رکھا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے فرمایا چل، کمی کس چیز کی ہے یہاں؟ رب نے ایسا محبوب عطا فرمایا ہے، پھر بھی امت اس کا احساس نہ کرے، پھر بھی خیال نہ کرے کیسا نبی ملا ہے کہ جہاں کمی کسی چیز کی نہیں۔ کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دنیا بھی تیری گلی میں ہے اور آخرت بھی تیری گلی میں ملتی ہے۔ یہودی نے جب کہا تو سرکار نے کہا چلو، یہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ کسی دکھ والے، کسی درد والے کو کبھی منع نہیں کرتے۔ چلو گئے اس کے گھر، بہت بڑا لمبا چوڑا کنواں تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کنواں ہے، اس کا پانی کھاری ہے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن، وہی لعاب دہن جو عتبہ کے جسم پر لگایا تھا، وہی لعاب دہن کنویں کے اندر ڈال دیا۔ کوئی دعا نہیں پڑی۔ حدیث کی کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں، علماء سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی دعا نہیں پڑی، اپنا لعاب دہن اس پانی کے اندر ڈال دیا۔ تو یہودی تھا، کہتا ہے کہ آپ نے لعاب دہن یہاں ڈالا ہے، میرا کنواں تو بہت بڑا ہے، لعاب دہن یہاں ڈالا، ہو سکتا ہے کہ یہ پانی میٹھا ہو گیا ہو، تو میں ذرا اس طرف، اس کونے میں جا کر چکھ کے آؤں۔ تو سرکار نے فرمایا جا وہاں بھی چکھ کے آ۔ جب اس کونے پہ پہنچا تو پانی وہاں بھی میٹھا تھا، جب دوسرے کونے پہ پہنچا تو پانی وہاں بھی میٹھے تھا، جب ایک اور کونے پہ پہنچا تو پانی وہاں بھی میٹھا تھا۔ سرکار نے مسکرا کر کے فرمایا، نادان تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک لعاب دہن ڈال کر کے 25-50 لیٹر کو میٹھا بنایا ہے؟ ارے نہیں، تیری اس زمین کو میں نے پہلے میٹھا بنا دیا ہے، اب اس زمین سے جو پانی نکلے گا وہ تمام پانی میٹھا ہی ہوگا، اس کا ایک قطرہ بھی کھارا نظر تجھے کہیں بھی نہیں آئے گا۔ یہی لعاب دہن ہے، یہی لعاب دہن کہ حضرت علی کی آنکھ میں پڑ جائے۔ جنگ خیبر میں پوچھا علی کہاں ہے؟ عرض کرتے ہیں سرکار آشوب چشم آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ، بلایا، پوچھا علی کیا ہوا؟ عرض کی آقا آنکھیں دکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا آنکھیں کھولو۔ اپنا لعاب دہن لیا، آنکھوں پر لگایا، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، اور تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ سرکار کا نام ہی بڑا تعویذ ہے، کوئی دکھ سے درد میں پکار کر کے دیکھے تو صحیح۔ سرکار کے بارگاہ میں حضرت علی نے عرض کی سرکار آنکھیں درد کرتی ہے، آپ نے لعاب دہن لیا، آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی نے فوراً آنکھیں کھول دی، فوراً آنکھیں کھول دی، اور جنگ خیبر، جنگ کا جو جھنڈا تھا سرکار نے حضرت علی کو عنایت فرمایا اور کہا کہ علی جاؤ، اللہ تمہیں کامیابی دے گا، اس لیے کہ تم بھی خدا سے محبت کرتے ہو اور خدا تم سے محبت کرتا ہے۔ یہی لعاب دہن صدیق اکبر کے پاؤں میں لگا تھا۔ لعاب دہن کی بات ہے، ایک ایک چیز کو دیکھتے، لعاب دہن پاؤں میں لگا تھا۔ اور یہ بھی قسمت دیکھو، بڑی سمجھنے کی بات بتا رہا ہوں، بڑے پتے کی بات، یہ بھی قسمت دیکھو، لعاب دہن ابو بکر کے پاؤں میں لگایا جاتا ہے، علی کی آنکھوں میں لگایا جاتا ہے۔
اس میں حکمت سمجھو. ابو بکر کی پاؤں میں لگایا جاتا ہے اور علی کی آنکھ میں لگایا جاتا ہے اور دنیا کو یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ ابو بکر کے مقام کی جہاں انتہا ہے وہاں سے مولا علی کے مقام کی ابتدا ہے. یہ بہت بڑا لطیف اشارہ ہے. دنیا کچھ بھی کہے مگر ابو بکر تو ابو بکر ہے. ابو بکر تو ابو بکر ہے. تو یہ لعاب دہن کی بات ہے. حضرت عتبہ نے کہا کہ سرکار نے اپنا لعاب دہن ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لینے کے بعد اب میرے جسم پر ملتے گئے, لگاتے گئے. پورے جسم پر سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا تو تھوڑے دن ہوئے تو پھنسیاں بھی چلی گئی, زخم جو تھے وہ بھی چلے گئے اور جسم سے ایسی خوشبو آنے لگی کہ آج تک میں نے کبھی کوئی خوشبو لگائی نہیں ہے. یہ اسی لعاب دہن کی خوشبو میرے جسم سے آتی ہے. تو جس کے لعاب دہن کی خوشبو کا یہ حال ہو اس کے جسم پاک کا حال کیا ہوگا. اسی لیے شاعر کہتا ہے ہوا مس اگر کسی سے تو مہک اٹھی ہے نسلیں. یہ تو سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن اور آپ کا ہاتھ مس جو ہوا تھا اس کا کمال تھا. اب ذرا آگے اور دیکھو. علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ میں اپنے ٹائم کے اندر حج کے لیے گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ایک چھوٹی سی بچی سے پیار کرتے ہیں, اس کے نزدیک جاتے ہیں اور پھر چلے آتے ہیں. میں نے پوچھا کہ بھئی اس بچی کے پاس لوگ جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, کیا سبب ہے؟ کون سی بچی ہے کون؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچی وہ ہے جس کی 10ویں پیڑھی پر ان کا جو دادا تھا اس کو حضور نے ہاتھ لگایا تھا. 10ویں پیڑھی پر جو ان کا دادا تھا اس کو حضور نے ہاتھ لگایا تھا. حضور کے ہاتھ کے لگانے سے اس کے دادا کے جسم میں بھی خوشبو آتی تھی اور آج اس بچی کے جسم میں بھی خوشبو آ رہی ہے. 10 پیڑھی کے بعد بھی نسلیں مہک رہی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں 10 کیا 10,000 پیڑھی ہو تب بھی یہ نسلیں مہکتی رہے گی اور کربلا کی داستان ہمیشہ نکھرتی رہے گی. کیوں مناتے ہیں کربلا کو؟ کیا ضرورت ہے ہر سال وہی واقعہ سننے کی؟ کیوں مناتے ہیں؟ اور لوگ بھی کسا کسا جو اور محفلوں میں نہیں آتے وہ اس داستان کے اندر چلے آتے ہیں. کیوں رنگ نکھرتا جا رہا ہے؟ اس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ اس داستان کے پیچھے بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے اور دنیا سمجھے یا نہ سمجھے, تصوف کی دنیا والے سمجھتے ہیں کہ کربلا کے منظر کے اندر, کربلا کی داستان کے اندر تم جس زاویے سے دیکھنا چاہو, جس انداز سے دیکھنا چاہو, حکومت کے انداز سے دیکھنا چاہو تب بھی اس میں جواب ہے, روحانیت کے حساب سے دیکھنا چاہو تب بھی اس میں جواب ہے, علم قرآن کے حساب سے دیکھنا چاہو تب بھی اس میں جواب ہے, حدیثوں کی دنیا کو دیکھنا چاہو تب بھی اس میں جواب ہے, تجارت کا معاملہ دیکھنا چاہو تو بھی اس میں جواب ہے, کھیتی باڑی کا معاملہ دیکھنا چاہو تو بھی اس میں جواب ہے. ہر ایک کا جواب ہمیں داستان کربلا میں نظر آ رہا ہے اور اتنی بے مثال داستان ہے, اتنی عجیب و غریب دنیا کہتی ہے کہ اصحاب کہف کا اور رقیم کا واقعہ بہت عجیب ہے اور قرآن یہ بھی کہتا ہے ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, بے شک اصحاب کہف کا قصہ بہت بڑا عجیب ہے اور رقیم غار والوں کا قصہ بہت بڑا عجیب ہے. مگر یہی امام حسین کا سر جب شہید ہو کر کے دمشق کی بازار میں گھوم رہا تھا, آپ کی زبان سے قرآن کی تلاوت جاری تھی. جب ایک گھر پہ پہنچے جس شخص کا نام منہال ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب میرے گھر سے شہداء کے سر گزرے تو میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کا سر جہاں جب گزرا تو ان کے لب ہل رہے تھے, میں نزدیک گیا
اور میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمُ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا۔ اے پڑھنے والے، تو کہتا ہے اصحاب کہف اور رقیم کی داستان عجیب ہے، ارے سن لے، وہ اپنی جگہ پر عجیب ہے، مگر نواسۂ رسول کی شہادت کربلا کی جو داستان ہے یہ اس سے بھی عجیب ہے۔ کیوں عجیب ہے؟ جب 10 پیڑھی کے بعد نسلیں مہکتی ہے، 10 پیڑھی کے بعد نسلیں مہکتی ہے، تو پھر اولاد کا ذکر کیوں نہ مہکے؟ اولاد کا ذکر کیوں نہ مہکے؟ اور جو ذکر ہے وہ بھی مہکتا ہے، اور اس ذکر کو کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بھی مہکتا ہے، اور ذکر کو جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی مہکتے ہیں۔ اور ہمیں امید ہے کہ اسی مہک کے اندر جب میدان محشر میں اٹھیں گے، رب تبارک تعالیٰ اسی مہک سے پہچان لے گا کہ یہ میرے محبوب کے نواسے کا چاہنے والا ہے، یہ اسی کی محفل کے اندر آیا کرتا تھا، یہ اسی کو چاہا کرتا تھا، انہی کی داستانوں کو سنا کرتا تھا، اس لیے کہ تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھ میں گم ہونا تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھ میں گم ہونا۔ شریعت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں۔ طریقت ہے کیا؟ روحانیت ہے کیا؟ تصوف ہے کیا؟ امام حسین نے صرف ایک اشارے میں بتا دیا کہ سر سجدے میں رکھ دو اور خدا کی بارگاہ میں قربان ہو جاؤ، اس سے بڑا کوئی تصوف نہیں ہے اور اس سے بڑی کوئی طریقت کی منزل نہیں ہے۔ تو ایک سرکار کی اولاد یہ تو مہکتی ہے ہی، مگر میں نے بتایا کہ 10 پیڑھی کے بعد بھی مہکتے ہیں۔ اور آگے بتاؤں آخری بات، سرکار فرماتے ہیں کہ جو میرے پر زیادہ درود پڑتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو میرے پر زیادہ درود پڑتا ہے اللہ اس کی زبان میں خوشبو پیدا فرما دیتا ہے۔ ارے اس ذات پر درود پڑھا جائے تو زبان مہکے، اس نسل میں 10 پیڑھیوں کے بعد اولادیں مہکے، اور خوشبو کا انداز دیکھو تو دنیا کی کوئی خوشبو اس تک نہ پہنچ سکے۔ نام جس کا محبوب ہو، جس کی اولاد میں ہو تو وہ محبوب مہکے، تو یہ مہک جو ہے یہ مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے اور قیامت تک حضرت امام مہدی پر آ کر کے رکے گی۔ بلکہ یہی مہک کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا میں مہکتی رہے گی، سرکار کی اولاد میں مہکتی رہے گی، اور جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب پریشان ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کون ہماری مدد کرے۔ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، رشتہ دار رشتہ دار کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگتی ہوگی، گھر والی شوہر سے بھاگتی ہوگی، اس کا پیچھا چھڑانا چاہتی ہوگی۔ ایسے عالم میں اگر کوئی کام آنے والا ہے، تمام نفسی نفسی میں ہوگے، سب پریشانی میں ہوگے، پسینے میں ڈوبتے ہوں گے، کوئی کہیں کسی جگہ پر سایہ نہیں ملتا ہوگا، اور سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، زمین تانبے کی بنی ہوئی ہوگی، اتنی گرمی ہوگی کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ اب کیا کریں، بھیجے کھولتے ہوں گے۔ ایسے عالم میں دیکھا جائے گا کہ سب پریشان ہے، اس حال میں دیکھا جائے گا کہ محشر میں ایک خوشبو پھیل جاتی ہے، محشر میں ایک خوشبو پھیل جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے کیسی خوشبو ہے، تو کہنے والے جواب دیں گے کہ رحمت کونین کے زلف مبارک کی خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار وہاں اپنے زلف پھیلائیں گے، سرکار وہاں زلف کو لہرائیں گے۔ جب مصطفیٰ کے زلف لہرائیں گے تو پورا محشر خوشبوؤں سے معطر ہو جائے گا، اور دنیا سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ جن کے زلفوں کی خوشبو کا یہ عالم ہے، ان کی ذات کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زماں کی جولی کو، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ نسلیں مہکتی ہے، شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے، اور میری بہت فیورٹ اور محبوب، ویسے ہر نعت میری
महबूब है। सरकार की हर नात प्यारी है और अच्छी है, मगर किसी किसी में लफ्ज ऐसे परो दिए होते हैं और ऐसे अच्छे मौके से उसमें रख दिए होते हैं कि वो लफ्ज इतने कबूल हो जाते हैं कि यहाँ भी वो लफ्ज महकते हैं, बोलने वाले भी महकते हैं और सुनने वाले भी महकते जा रहे हैं। इसीलिए शायर कहता है, अगर किसी से तो महक उठी है नस्ल, कहाँ इतरे आरज़े गुल, कहाँ नूर का पसीना, नहीं मालो जर तो क्या। आखिरी कड़ी है तो 5-6 कड़ी, मगर आखिरी कड़ी। मेरा मकसद मोहब्बत मेरी जिंदगी का हासिल, मैं जो हुजूर से मोहब्बत कर रहा हूँ, हुजूर की औलाद से मोहब्बत कर रहा हूँ। शायर कहता है, मैं जो हुजूर की निस्बत से मोहब्बत कर रहा हूँ, मैं सरकार के नाम पाक से मोहब्बत कर रहा हूँ, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के खानदान से जो मोहब्बत कर रहा हूँ, मैं सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मोहब्बत कर रहा हूँ, मैं सरकार के जिक्र से जो मोहब्बत कर रहा हूँ, उससे मेरा और कोई मकसद नहीं है, और कोई मकसद नहीं। मेरा मकसद है मोहब्बत, मेरी जिंदगी का हासिल, मेरी जिंदगी जो मैंने गुजारी है उसका हासिल मेरे पास कुछ नहीं, मैं और कुछ नहीं चाहता। एक शायर कहता है, जन्नत में भेज या मुझे दोजख में डाल दे, ए अल्लाह जन्नत में भेज या मुझे दोजख में डाल दे। अरे जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे, जलवा दिखा दे, जलवा दिखा दे, फिर तू जहां चाहे वहां डाल दे। जन्नत में भेज या मुझे दोजख में डाल दे, मुझे परवाह नहीं है, जन्नत में भेज या मुझे दोजख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। जब रब के जलवे में ये कमाल है तो महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा भी कम नहीं है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में शायर कहता है कि मेरा मकसद मोहब्बत, मेरी जिंदगी का हासिल, मैंने जो कुछ किया है, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने रोजा रखा, मैंने ज़कात दी, मैंने हज किया, मैंने तस्बीह तहलील पढ़ी, मैंने तिलावत कुरान किया, जो कुछ किया है, फरमाते मेरा मकसद मोहब्बत मेरी जिंदगी का हासिल क्या है? हासिल क्या है? मकसद मोहब्बत क्या है? जिंदगी का हासिल क्या है? मेरा मकसद मोहब्बत मेरी जिंदगी का हासिल तेरी एक निगाह रहमत। आका एक मर्तबा निगाह रहमत, या रसूलल्लाह एक मर्तबा निगाह रहमत से देख लो। मेरी पूरी जिंदगी की तमाम इबादतें आपके एक निगाह रहमत पर कुर्बान है। मैंने जो कुछ किया है, जो कुछ करूंगा, जो कुछ मुझसे होगा, सिर्फ इस इरादे से कर रहा हूं कि ऐ काश कि आमिना का लाल एक मर्तबा तक के देख ले मुझे। तुझी को देखना, तेरी ही सुनना, तुझ में गुम होना। और हजरत बिलाल के बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, और किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी।
صحابہ حضور کے دیکھنے کو نماز کہتے تھے. ہم اس کو نماز کہتے ہیں جو کھڑا ہو جائے, رکوع کرے, سجدہ کرے. صحابہ کی زندگی اور نماز تو دیکھو. جب بستر علالت پر میرے آقا تشریف لائے, سرکار جب تشریف لائے تو کیا حال بنا تھا؟ نماز کہاں رہ گئی تھی؟ صحابہ اس طرف نماز یوں پڑھ رہے, کعبہ اس طرف ہے. حجرہ رسول کا سرکار کا کاشانہ نبوت اس طرف ہے. جب سرکار دو عالم بیمار ہوئے, تھوڑا افاقہ ہوا, حضرت عائشہ سے فرمایا, عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی, عائشہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ ابو بکر تو نرم دل ہے, کسی اور سے فرمائے. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی, عائشہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ نے تیسری مرتبہ کہا, آقا وہ نرم دل ہے, کسی اور کو کہو, آپ کو نہیں پائیں گے مصلی پر تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے, کیونکہ اس کے دل کے اندر وارفتگی ایسی ہے, عشق ایسا ہے, وہ نہیں نماز پڑھا سکیں گے. تو سرکار نے فرمایا, عائشہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں حکم دیتا ہوں کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں, کیوں نہیں کہتی؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اے صحابیوں سنو, سرکار کا حکم ہے, ابو بکر صدیق نماز پڑھائیں گے. صدیق اکبر مصلی پر کھڑے ہو گئے. اب نقشہ کھینچو, اب دیکھو مصلی پر کھڑے ہیں, نماز ہو رہی ہے, نماز جاری ہے. ادھر سے سرکار نے پردہ ہٹایا, اپنے کاشانہ نبوت کا پردہ ہٹا, کأنک ورقۃ مصحف, حدیث کے لفظ ہے. پردہ ہٹا تو چہرہ ایسا چمکا جیسے قرآن کا ورق چمکتا ہے. میں نے عالم خیال میں سوچا, نماز یوں پڑھ رہے تھے, ادھر سے پردہ ہٹا, یہ کیسے معلوم؟ پردے کی کوئی آواز آتی ہے؟ کپڑے کی کوئی آواز ہوتی ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ جو نماز پڑھتے تھے ان کی آنکھیں اور سر قبلہ کی طرف ہوتا تھا, اور ان کا دل مصطفیٰ کی محبت کی طرف ہوتا تھا. یہ کسی ادا دید سراپا نیاز تھی تیری, اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. تو سرکار صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ نے دیکھا کہ پردہ اٹھا, آپ نے پھر پردہ گرا دیا, پھر پردہ گرا دیا. ایک قول یہ, دوسری ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ سرکار نے دو آدمیوں کو حکم دیا کہ مجھے لے چلو. آپ کو لایا گیا, اور جب اس طرف سے سرکار تشریف لائے تو آدمی کا منہ تو یوں ہوتا ہے. نماز میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی دیکھتے ہیں, نہ معلوم کیا دیکھتے ہیں, جبریل کو دیکھتے ہیں کہ کچھ اور چیزوں کو دیکھتے ہیں, ابھی بھی دیکھتے ہیں, ایسے نماز میں گھومتے رہتے ہیں. حضور نے اس کے بارے میں حدیث سنا دو. سرکار نے فرمایا کہ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھے, سیدھا نہ دیکھے, اللہ اس کی آنکھوں کو کھینچ لے گا, اس کی بینائی کو زائل کر دے گا. لہٰذا کبھی بھی نماز میں ادھر ادھر مت دیکھا کرو, سجدے کی جگہ پر دیکھا کرو. یہ سرکار کی سنت بھی ہے اور یہ نماز کے قانون میں سے بھی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. جب سرکار دو آدمی کو سہارا دے کر کے آپ تشریف لائے تو صحابہ نے آپس میں تالیاں بجانا شروع کر دیا. حدیث کے الفاظ ہے کہ یا تو اللہ اکبر کہو, امام کو خبر کرو, یا آہستہ سے تالی کا آواز. عورت یوں تالی بجائے گی, مرد یوں بجائے گا. یہ بھی حکم الگ ہے. اسلام ایک ایسا بے مثال دین ہے کہ جس میں ایک ایک تنکے کا بھی حساب اور قانون بتا دیا گیا ہے. مائی کا لال کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اسلام کے اس قانون کے اندر یہ چیز کا خلاصہ نہیں ہے. ہر چیز کا خلاصہ اسلام کے قانون کے اندر رب تبارک تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری کوتا عقلیں اور نظریں وہاں پہنچے یا نہ پہنچے, نبی نے تو سب کچھ بتا دیا ہے. تو صحابہ نے تالیاں بجانا شروع کی, صحابہ نے تالیاں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پیچھے تالیاں بج رہی ہے. تو صدیق اکبر نے کیا کیا, مصلی چھوڑ دیا, پیچھے آنے لگے. آج امام کو کوئی تالی بجائے تو امام پیچھے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے. مگر صدیق اکبر تالیاں بج رہی ہے, پیچھے آ رہے, اور حال تو دیکھو پوری مسجد تالیاں بجا رہی ہے, پھر بھی نماز میں ہے. عجیب نماز ہے ان لوگوں کی. یہ عشق کی نماز پڑھتے تھے, ہم دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں.
فرق اتنا ہے کہ ان کے دل جو تھے محبت رسول کے مدینہ بنے ہوئے تھے کہ وہ اپنی نماز توڑ کر جائیں، سرکار حکم دے کہ ابو بکر یہ کرو، بازار سے خرید کر کے لائے اور پھر آئے، پھر مسجد میں وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر وضو نماز میں اسی جگہ سے شروع کرے، اگر پہلی میں چھوڑا تھا تو پہلی میں شامل ہو جائے، دوسری میں چھوڑا تھا تو دوسری میں شامل ہو جائے۔ یہ نماز ہے۔ کیوں کہ نمازی کا منہ تو ضرور پھرا ہے کعبے سے، سینہ پھرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نمازی کا منہ اور سینہ کعبے سے تو ضرور پھرا ہے مگر کعبے کی طرف گیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اور اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ صدیق اکبر مصلی چھوڑ رہے ہیں، صحابہ تالیاں بجا رہے ہیں، یہ کیسی نماز پڑھ رہے تھے دیوانے۔ اسی کو کہا جاتا ہے دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیماب، اے سیماب حضور کی جو دیوانگی ہے بڑی چیز ہے۔ اور دیوانہ جو ہوتا ہے، دیوانے کو سارا جہاں دیکھ رہا ہے، جو پاگل ایک گزرتا ہے، کوئی ایسا کوئی پاگل گزر جاتا ہے تو لوگ کہتا ہے کہ دیکھو پاگل جا رہا ہے، امیر بھی دیکھتا ہے، غریب بھی دیکھتا ہے، بادشاہ بھی دیکھتا ہے، رعایا بھی دیکھتی ہے کہ پاگل جا رہا ہے، ایک دیوانہ جا رہا ہے۔ دیوانے کو سارا جہاں دیکھ رہا ہے مگر دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نظر کہاں ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ دیوانے تھے عشق کے، یہ متوالے تھے عشق کے۔ کوئی تالیاں بجا رہا ہے، کوئی مصلی چھوڑ رہا ہے مگر نماز ہو رہی ہے۔ سرکار تشریف لائے، آپ نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ، ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ حضور چاہتے تھے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے مگر صدیق اکبر کا عشق اور ایمان اور عقیدہ مضبوط دیکھو، پیچھے آ گئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کرنے کے بعد فرمایا ابو بکر کیوں نماز پوری نہیں کرائی، کیوں مصلی سے ہٹ گئے؟ تو رو پڑے، عرض کی آقا ابن ابی قحافہ کے لیے یہ چیز برابر نہیں ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے، اماموں کے امام کے ہوتے ہوئے، انبیاء کے امام کے ہوتے ہوئے، کعبے کے ہوتے ہوئے ابو بکر نماز پڑھائے، یہ میرے لیے برابر نہیں ہے سرکار، میں نے اس لیے نماز نہیں پڑھی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے میرا مقصد میری زندگی کا حاصل تیری ایک نگاہ رہے۔ میں بھی کہتا ہوں شاعر نہیں، اور ہم سب کا یہی معمول ہونا چاہیے، ہم سب کا بھی یہی خیال ہونا چاہیے، تیری ایک نگاہ رہے۔ اور نگاہ کو کمزور مت سمجھو، نگاہ اتنی بڑی چیز ہے مصطفیٰ کی کہ شاعر کہتا ہے کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے بھی ذرے سامنے آئے، جتنے بھی ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ عمر تھے فاروق اعظم بن گئے، ابو بکر تھے صدیق اکبر بن گئے، عثمان تھے ذوالنورین بن گئے، خالد تھے سیف اللہ بن گئے، کیا سے کیا بنا دیا، معین الدین تھے خواجہ اعظم بن گئے، عبد القادر جیلانی تھے غوث اعظم بن گئے۔ جتنے بھی ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ تو یہ ایک نگاہ کی بات ہے کہ ایک نگاہ کسی گنہگار انسان پر پڑ جائے تو اس کو صحابی بنا دیتی ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو غوث قطب اقطاب و ابدال کوئی اس مقام کو پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہ نگاہ رحمت ہے، تیری ایک نگاہ رحمت کرم ایسا ہے مدینہ نہیں مانو زر تو کیا غم۔ انشاءاللہ کل پھر دیکھیں گے، وقت ہوگا اور موقع ملا تو اسی پر بولیں گے۔ کل سے انشاءاللہ تعالی 10 میں 10 کم ہوگا تب تقریر شروع ہو جائے گی۔ جس کو نعت شریف پڑھنی ہے اور نعت شریف کا ثواب لینا، نعت شریف بھی بڑی چیز ہے مگر ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھتی، ہم تو جب تک تقریر شروع نہ ہو جائے تب تک نہیں آتے۔ نعت رسول ایک ایسا کلام ہے کہ نعت پڑھنے والا جبریل کی سنت ادا کرتا ہے، نعت سننے والا مصطفیٰ کی سنت ادا کرتا ہے۔ جبریل سے سرکار نے فرمایا جبریل
حسان سے فرمایا اے حسان ٹھہرو ٹھہرو، ممبر لگا دیا، اب چڑھ جاؤ ممبر پر، اب ممبر پر چڑھ جاؤ۔ آقا آپ نیچے کھڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری نعت کا مقام ہی یہی ہے کہ خود مصطفیٰ نیچے رہے، پڑھنے والا اوپر چلا جائے۔ حضرت حسان ممبر پر چڑھے گئے، نعت شریف شروع کی، سرکار کو سنا رہے ہیں، سرکار دعا مانگ رہے اس کے لیے، وہ نعت سنا رہے ہیں، سرکار اس کے لیے دعا، تو جو نعت پڑھتا ہے اس کے لیے سرکار دعا کرتے ہیں، اور جو سنتا ہے وہ خود مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ سرکار ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اللہم اے اللہ روح قدس سے حسان کی مدد کر، جبریل کے ذریعے اس کی مدد کر۔ اور نابغہ زادی جب اس نے نعت پڑھی تو سرکار نے اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کے منہ کو سلامت رکھ، اے اللہ اس کے دانتوں کو سلامت رکھ، اے اللہ اس کے دانتوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ تو ایسا مال ملا کہ اس کے پاس مال تھا اتنا اس ٹائم میں اس گاؤں کے اندر کسی کے پاس نہ تھا۔ دانتوں کو ایسی برکت ملی کہ 120 سال ہو جانے کے باوجود ایک دانت بھی نہیں گرا تھا، اور منہ اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ منہ کے اندر بڑی عمر میں جو جھریاں پڑ جاتی ہے وہ ان کے جسم کے چہرے پر ایک بھی جھری نہیں پڑی تھی، وہ جوان کی طرح لگتے تھے۔ نبی کی دعا تھی۔ تو نعت پڑھنا بھی بے مثال ہے اور نعت سننا بھی بے مثال ہے۔ مجھے امید ہے کہ سرکار کی سنت سمجھتے ہوئے آپ حضرات کل سے نعت سننے کے موقع پر ہی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ 10 میں 10 کم ہوگا تب تقریر شروع ہوگی، ہو سکتا ہے کہ 11 میں 10 کے آس پاس تقریر پوری ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی، سچ سمجھنے کی اور سچ پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور ایسی محفلوں کے اندر دامے درمے قدمے سکھنے جس انداز سے ہو سکے، کچھ نہیں دے سکتے تو حاضر رہ کر کے بھی اپنی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ لوٹے، اور یہ میدان محشر میں کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔